اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی اللہ علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین الذین عذب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لا سیما بقیت اللہ الآدم فی الارضین روحی وارواح العالمین لمقدم ترابہ الفدا ولعنت الدائمت الابدیہ علی اعدائہم ملعونین من الان الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یتساءلون عن النبأ العظیم۔ درود بر محمد و آل محمد۔ مسجد النبی صحابہ کی محفل، کائنات کی کل رحمت نے اپنے پاک صحابہ کے پاک چہروں کی طرف دیکھ کر فرمایا جو بندہ مجھ نبی پہ اور میری آل پہ درود بھیجے وہ مجھ نبی پہ اور میری آل پہ احسان نہیں کرتا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر وہ بندہ کرتا کیا ہے؟ کائنات کی کل رحمت نے فرمایا وہ حقیقت میں اپنی ماں کی طہارت کی گواہی دیتا ہے۔ اونچی آواز میں درود بھیجیے آل محمد کی ذات پہ۔ دعا ہے خالق محمد و آل محمد کا صدقہ میں حقیر گناہگار ناچیز کا پڑھنا، آپ عظیم عزاداروں کا سننا، مخدوم صاحب کا اس صفحہ عزا کا بچھانا خالق اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ جتنے بھی اولاد ہیں بادشاہ حسین کی اولاد کا صدقہ اللہ ہر دوئی اولاد مومن کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ جن کو ذات کبریا نے اولاد عطا کی بادشاہ حسین کی اولاد کا صدقہ اللہ ہر مومن کی اولاد کو صحت و سلامتی نصیب فرمائے۔ جتنے مومنین مریض ہیں حاضرین میں غائبین میں اللہ ہر مریض مومن کو شفاء کلی نصیب فرمائے۔ جن مومنین نے میں حقیر گناہگار ناچیز کے ذمہ دعائیں لگائیں خالق ہر مومن کی ہر حاجت کو پورا فرمائے۔ بادشاہ حسین کی پاک نالین کا صدقہ اس مشکل دور میں خالق اکبر ہر غریب امیر کی عزت محفوظ فرمائے۔ آپ نے اپنی مرضی سے آمین کہی۔ یقیناً یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ میری نگاہ میں بندہ اتنے بڑے بادشاہ کی دہلیز پہ آئے یہ دعا نہ مانگے، حقیقت میں ساری زندگی اس بندے نے حسین کریم سے مانگا کچھ نہیں۔ آمین ضرور کہنا خالق ہم گناہگاروں کو کربلا معلیٰ کی زواری نصیب فرما، امام زمن کے ظہور میں تاجیل فرما۔ دعا کی قبولیت کے لیے اونچی آواز میں درود بھیجیے آل محمد کی ذات پہ۔ جو مومن جتنی جلدی کربلا جانا چاہتا ہے اتنی اونچی آواز میں درود بھیجیے آل محمد کی ذات پہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہے اجازت ذکر آل محمد شروع کیا جائے۔ ملک عراق شہر کوفہ میں ایک مقام ہے مسجد کوفہ، جو زبان ہے میری تائید فرمانا۔ زہر جب مسجد کوفہ کے اندر جائے قافلہ سالار حکم دیتا ہے یہاں 2 رکعت نماز پڑھ۔ کہتے ہیں کس کی؟ کہتے ہیں یہاں پہ اللہ کے نبی حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی۔ اللہ ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے، حسین کی ماں عزت عطا فرمائے۔ زہر پھر 2 قدم چلے، قافلہ سالار کہتا ہے یہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھ۔ کہتے ہیں کس کی؟ کہتے ہیں یہاں پہ اللہ کے نبی حضرت نوح کی کشتی کو کنارہ ملا۔ زہر پھر 2 قدم چلتا ہے، قافلہ سالار کہتا ہے یہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھ۔ کہتے ہیں کس کی؟ کہتے ہیں یہاں پہ اللہ کے نبی حضرت یونس کو مچھلی نے اپنے پیٹ سے باہر نکالا۔ یہاں سے لے کر آخری بندے تک جنگ کا جو معیار ہے مجھے وہی چاہیے۔ مسجد کوفہ ہے مقام شہادت علی ابن ابی طالب، جہاں سے علی ظاہری طور پہ دنیا چھوڑ کے جائے وہاں ذات جلی کسی نبی کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ درود بھیجیے آل محمد کی ذات میں۔ وہاں پہ کسی نبی کی توبہ قبول ہوتی ہے، کسی کی کشتی کو کنارہ ملتا ہے اور کسی نبی کو مچھلی اپنے پیٹ سے باہر نکالتی ہے، اور جہاں علی کا ظہور ہو
وہاں ذات جلی پہلے گھر نبیوں سے بنواتا ہے، پھر انسانیت کے سر جھکا دیتا ہے۔ درود بھیجیے آل محمد کی ذات پہ۔ اسی مسجد کوفہ میں ایک مقام ہے، منبر مسجد کوفہ۔ تو جو ہے میرے احباب، یقین کیجئے صبح کا وقت نماز مغرب پڑھ کے یہاں پہ بیٹھے ہیں، یہ تھکاوٹ نہیں، یہ ہمارے اچھے نصیب ہیں۔ اسی مسجد کوفہ میں ایک مقام ہے منبر مسجد کوفہ۔ مسجد کوفہ کے منبر پہ وہ ہستی اگر بستر نبی پہ سوئے تو ذات جلی اعلان کرتی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ کچھ بندے ایسے ہیں جو سوتے بستر نبی پہ ہیں، مرضی مجھے اللہ کی خرید لیتے ہیں۔ مسجد کوفہ کے منبر پہ وہ ہستی اگر مباہلہ کے لیے چلے تو ذات جلی اعلان کرتی ہے آج علی بن کر نہیں، نبی کی جان بن کر جا رہا ہے۔ مسجد کوفہ کے منبر پہ وہ ہستی اگر حالت رکوع میں زکاة دے تو ذات جلی اعلان کرتی ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ پہلا ولی میں خود اللہ ہوں، دوسرا نبی ہے، تیسرا وہ ہے جو حالت رکوع میں زکاة دیتا ہے۔ مسجد کوفہ کے منبر پہ وہ ہستی کائنات میں ذات جلی نے اس سے بڑا سخی کوئی نہیں پیدا کیا، اس سے بڑا سلطان کوئی نہیں، اس سے بڑا امام کوئی نہیں۔ چھٹے بادشاہ مسجد النبی میں بیٹھے تھے، ایک بندے نے کہا یا علی، حاتم تائی بڑا سخی تھا۔ امیر کے امیر بیٹے نے پوچھا کتنا بڑا سخی تھا؟ کہتا ہے یا علی اس کے 40 دروازے تھے، سیل پہلے دروازے پہ جاتا، حاتم تائی اسے دیتا، سیل دوسرے دروازے پہ جاتا، حاتم تائی اسے بھی دیتا، سیل تیسرے دروازے پہ جاتا، حاتم تائی اسے بھی دیتا۔ جب 40ویں دروازے پہ پہنچتا مانگنے والے کے پاس اتنا مال جمع ہو جاتا تھا وہ خود دینا شروع کر دیتا تھا۔ امام جعفر صادق نے فرمایا اس سے بڑا کنجوس کوئی نہیں تھا جو سائل سے بار بار سوال کا تقاضا کرتا تھا۔ سخی ہے میرا دادا علی جو پہلے سوال پہ اتنا عطا کرتا ہے، پھر کسی اور در پہ جانے کی ضرورت۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اسی مسجد کوفہ میں چھٹے بادشاہ منبر مسجد کوفہ پہ تشریف فرما تھے، ایک سیل آیا، سیل نے سوال کیا جبنا رسول اللہ آپ نے فرمایا ہے اولنا محمد آخرنا محمد اوسطنا محمد کلنا محمد، ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے، ہمارا درمیان والا بھی محمد ہے، ہم سارے کے سارے محمد ہیں۔ جب بندے نے یہ سوال کیا اتفاق سے امام نے فرمایا اپنے مقام سے کھڑا ہو۔ بندہ اپنے مقام سے کھڑا ہوا، اس کے ہاتھ میں قرآن جیسی کتاب تھی۔ امام نے فرمایا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہتا ہے مولا قرآن ہے۔ امام نے فرمایا اسے کھول۔ اب کیا ہے؟ کہتا ہے مولا سورہ یاسین ہے۔ امام نے فرمایا اسے بند کر۔ اب کیا ہے؟ کہتا ہے مولا قرآن ہے۔ امام نے فرمایا پھر کھول۔ اب کیا ہے؟ کہتا ہے مولا سورہ مزمل ہے۔ امام نے فرمایا اسے بند کر۔ اب کیا ہے؟ کہتا ہے مولا قرآن ہے۔ امام نے فرمایا اسے کھول۔ اب کیا ہے؟ کہتا ہے مولا سورہ واقعہ ہے۔ بندے کا اتنا کہنا تھا، امام نے فرمایا جو ہمارے نانا نے فرمایا ہے کہ ہم سارے کے سارے محمد ہیں، ہماری مثال بھی اسی قرآن کی طرح ہے۔ اگر اکٹھا ہو تو قرآن کہتا ہے، اگر کھولے کبھی یاسین کبھی مزمل کبھی مدثر، اور ہم آل محمد بھی ایسے ہیں، اگر اکٹھے ہو تو سارے محمد ہیں۔ اگر جدا کیا جائے کبھی علی نظر آتا ہے، کبھی حسن نظر آتا ہے، کبھی حسین